سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 35، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیر بھر کے یا سونے کا یا مال کا انبار امانت کے طور پر رکھوایا جائے، یؤدیہ الیک، وہ آپ کی طرف لٹا دیں گے۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک، اور ان میں سے بعض وہ شخص ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار بھی امانت کے طور پر رکھوایا جائے، لا یؤدیہ الیک، تو وہ آپ کی طرف بالکل بھی نہیں لٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر آپ اس کے سر کے اوپر سوار رہیں۔ ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امی لوگوں کا، ان پڑھ لوگوں کا مال کھانا، اور اس میں ہمارے لیے کوئی حرج نہیں، ان کے مال کھانے میں ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ بولتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، کیوں نہیں، وہ شخص جس نے اپنے عہد کو پورا کرے اور واتقى، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو پسند کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے اس آیت کا پس منظر بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے مدینہ منورہ میں ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بطور امانت کے کچھ مال رکھوایا اور انہوں نے فی الفور واپس کر دیا، اور اسی طرح ایک اور یہودی شخص تھا، اس کے پاس 1 دینار امانت رکھوایا اور اس نے واپس نہ کیا، ٹال مٹول کرنا شروع کر دی، باتیں کرنا شروع کر دی۔ بعد میں جب اس نے تھوڑا سا شور مچایا تو اس کو پھر اس نے واپس کیا۔ اور آپ حضرات کو بتایا تھا کہ یہ تقریباً کتنا مال اس نے رکھوایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1200 اوقیہ سونا اس نے رکھوایا تھا، 1200 اوقیہ سونا۔ 1 اوقیہ جو یہ وزن ہے، پیمانے ہیں، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں تولا ہوتا ہے، آدھا کلو ہوتا ہے، کلو ہوتا ہے، اس طریقے سے اس وقت کے یہ پیمانے ہیں، یہ وزن ہے۔ تو 12 اوقیہ کا مطلب یہ ہے کہ 1 اوقیہ
سونا جو ہے وہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، اور 1 درہم جو ہے یہ چاندی کا ہے، اور اس 1 درہم کا وزن 3.5 ماشا 3.5 3.5 ماشے کا 1 درہم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں نا کہ 1200 کو اگر 40 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو یہ 48,000 گویا درہم بنتے ہیں۔ 48,000 کو اگر آپ 3.5 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو دیکھیں کتنے ہزار بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کو اگر آپ آج کل کے جو چاندی کا جو ریٹ ہے، تقریباً ٹو ڈے جو چاندی کا ریٹ چل رہا ہے آج کل میں جو چل رہا ہے وہ 1650 روپے، 1600 تقریباً 1640 یا 50، 1600 تھوڑا سا اوپر ہے۔ اگر 1600 روپے بھی آپ لگائیں تو یہ اماؤنٹ تقریباً کروڑوں روپے میں جا بنتی ہے، کئی کروڑ روپے جناب والا کیا ہے یہ اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ گویا کہ اس زمانے کے اعتبار سے کئی کروڑ روپے اس نے بطور امانت کے رکھوائے، اور اگر اس کئی کروڑ کو اگر آپ ڈالروں کے اندر کنورٹ کر دیجئے تو وہ بھی کئی لاکھ ڈالر کیا ہے بن جاتے ہیں، کئی لاکھ ڈالر بن جاتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے گویا کئی لاکھ ڈالر اس نے بطور امانت کے کیا ہے رکھوائے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کوئی تحریر نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی وٹنس کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف جناب علا ان کی امانت، شرافت، دیانت کے اوپر رکھوایا، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی رکھے، اور اس کے صرف ایک بار طلب کرنے کے اوپر چپ کر کے کیا اٹھا کر دے دیے۔ اور دوسری طرف جناب دوسرا جو یہودی تھا اس کے پاس صرف 1 دینار، اور 1 دینار آج کل کے مروجہ زمانے کے اعتبار سے تقریباً یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 12 ماشوں کا 1 تولہ ہوتا ہے نا، تو 1 تولے کا 1/3 حصہ، تو آج کل کے حساب سے اگر تولہ 4.5 لاکھ روپے کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کوئی 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے درمیان اس نے کچھ اماؤنٹ اس کے پاس کیا ہے رکھوائی، اس کے پاس رکھوائی، اور اس نے جناب والا اس کو ہڑپ کر لی، ٹھیک ہے نا۔ ہڑپ کرنے کی کوشش کی تو بہرحال وہ اسے پھر شور وغیرہ مچایا تو اس کو کیا ہے دے دیا ہے۔ تو یہ اب دیکھ لیجئے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فطرت تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے کہ آگے چل کر ان کو ایمان کے دولت سے بھی کیا کیا، مالا مال کیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو یہ ہے کہ اس وقت ایمان لا چکے تھے تو اس وقت ان کا اس امانت کا وہ کرنا یہ تو عین ہے کہ ظاہر ہے وہ مومن ہے، اور مومن ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ امانت کو لٹایا۔ اور اگر جناب اللہ وہ کافر ہوں اور کسی کافر کی تعریف کر دینا، اسلام اتنا تنگ نظر اور متعصب نہیں ہے کہ کسی کافر کے اندر کوئی خوبی ہو اور اس کو بیان نہ کرے، اسلام اتنا تنگ نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر خوبی تھی تو بتا دیا اس کی خوبی ہے، اور اسی خوبی کی وجہ سے چل کے آگے اس کو کیا ہے ایمان نصیب ہوا۔ جیسا کہ آپ حضرات نے ایک بڑا مشہور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ پڑھا کہ میں نے اتنے جناب والا وہ بچوں کو جو زندہ درگور ہو رہے تھے ان کو میں نے زندگی بخشی، میں نے خرید کے آزاد کیا، یا میں نے خریدا اتنی بچیوں کو، ٹھیک ہے نا، اتنے اونٹ دے کر میں نے ان کو خریدا، تو مجھے اس کا کوئی ثواب یا بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تمہیں یہ جو نیکی اور ایمان کی توفیق ملی ہے اسی وجہ سے ہی ہے۔ تو ہمارے ہاں مسلمان متعصب نہیں، کسی کے اندر کوئی خوبی ہو ہم اس کو برملا اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل ہمارے ہاں عموماً امانت اور دیانت اور کوالٹی کے اندر جو بہترین کوالٹی ہوتی ہے اس کے اندر اگر کوئی صفت بیان کی جاتی ہے تو جیپنیز کی جاتی ہے کہ جاپانی لوگ جو ہیں یہ بڑے امانت دار ہیں، با اخلاق ہیں، اور اس طریقے سے تو ان کے اخلاق کو ہم بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو بتلاتے بھی ہیں کہ غیر مسلم ہو کر کہ صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ باقی ساری اسلام اور کلمے والی خوبیاں ان کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسلام کسی کی اگر کسی کافر کے اندر کوئی اچھائی یا مدح ہو، اسلام اتنا تنگ نظر اور متعصب نہیں ہے کہ ان کی اس خوبی کو بیان نہ کیا جائے۔ محترم سامعین اکرام، تیسری چیز جو ہمیں اس بات کے اندر یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت کو واپس لوٹانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی امانت کو نہیں لوٹائے گا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا
لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے پاس امانت نہیں ہے، خیانت ہے، تو وہ شخص کیا ہے؟ اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی احادیث اس کے اوپر شاہد ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں نا، تو وہ سمجھ لیے وہ پکا منافق ہے، وہ منافق ہے۔ کہ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امانت رکھوائی جائے اور اس امانت کے اندر کیا کرے؟ خیانت کرے۔ امانت کے اندر کیا کرے؟ خیانت کرے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ آدمی منافق شخص ہے، منافق شخص ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرے تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ خیانت مت کریں۔ اس نے اگر آپ کے ساتھ خیانت کی تو یہ نہیں کہ یار انہیں میرا کہ چل اب ہم کہتے ہیں نا ہون میری داڑھ تلے آیا نا، اب میں اس کو بتاتا ہوں نہ، اس نے کیا آپ نہ کریں، اس کو اس کا وبال کیا ہے ملے گا، اس کا جو وبال ہے وہ اس کو بھگتے گا، آپ نہ کریں۔ اگر آپ نے بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا تو آپ اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کچھ فرق نہیں گا۔ اس نے بھی خیانت کی، آپ نے بھی خیانت کر دی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو فرق کیا رہا؟ تو اس لیے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، اپنا خیانت کرنا یا اس طریقے سے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسی بات کے اندر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی آدمی کے پاس عموماً آج کل قرض رکھوایا جاتا ہے، قرض لیا جاتا ہے تو لوگ واپس نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا کہ قرض لے کر واپس نہ کرنا بہت سخت اس کے اوپر کیا ہے؟ وعید ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آدمی مر جاتا ہے اور قرض ادا نہیں کرتا نا، تو اس کی روح جو ہے وہ معلق رہتی ہے، جنت کے اندر نہیں جاتی تا وقت ہے کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب جنازہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے اس کے اوپر کہ قرض ہے یا نہیں۔ اگر قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر لیتے، ٹھیک ہے نا، معذرت کر لیتے کہ بھئی آپ اپنے بھائی کا خود جنازہ پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھتے تا وقت ہے کہ کوئی اس کا ذمے میں لے لیتا یا بتا دیتا کہ ہاں اس کا قرض میرے ذمے۔ کئی روایات اس کے اندر شاہد ہیں۔ اور حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی اسلام کے اندر تھا، جب اسلام کو تھوڑی سی وسعت اور فتوحات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض اپنے ذمے لے لیتے تھے اور پھر اس کا جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ یہاں تک مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو پر قرض ہے اس کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی اور اس کی روح بھی جنت کے اندر جانے سے کیا ہے؟ معلق رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمارے اندر امانتوں کے اندر خیانت شروع ہو گئی ہے، قرض لے کے واپس نہ کرنا، ٹال مٹول کرنا جان بوجھ کر کہ جی اتھے جا کے پتہ چل جائے گا یہ کرے گا، اس کو ایک ایک روپے کے بدلے پتہ نہیں کتنی مقبول نمازیں ادا کرنے پڑیں گی، اور وہاں پر وہ کہاں سے دے گا، کہاں سے لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دینار درہم اس کے پیچھے چھوڑا نا وہ دے گا، اور فرمایا کہ آخرت میں پھر دینار اور درہم کچھ بھی نہیں ہوں گے کہ وہاں سے ادا کرے۔ اس کی کئی مقبول نمازیں نہیں، مقبول نمازیں جناب اللہ اس کے عوض میں ادا کی جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اگر اس طرح کے کوئی لین دین، کوئی معاملات، کوئی امانت میں اور یہ اس کے سے ہمیں ابھی سے اس کی کیا ہے؟ فکر ہونی چاہیے، نہیں تو ورنہ یہ وعیدیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب فرماتے ہیں حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ یہودی نے جو بات کہی کہ ہم اس کا مال کھانا ہمارے لیے کیا حلال ہے، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ یہ جو امی ہے نا ان کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ان لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جانا، کھا جانا، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایسی گفتگو کر رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے؟ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، یہاں سے ایک اور بات بھی آئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ ہم جب ذمی لوگوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں، ذمی اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے امیر المؤمنین جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کو کچھ پیسے دے دیے، کچھ مال دے کر اپنی جان کی حفاظت کیا ہے؟ لے لی کہ بھئی یہ ہم پیسے دے رہے ہیں، ہم جزیہ دیں گے، تو اس کے بعد اس کے اگینسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جان مال کی حفاظت ان مسلمانوں کے ذمہ ہوتی ہے، یہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔
اب انہوں نے کہا کہ جی ہم ذمی لوگوں کے علاقے میں ہوتے ہیں، بس اوقات ہمارے ہاتھ کوئی مرغی کوئی بکرا کوئی ایسا لگ جاتا ہے تو ہم اس کو کھا لیتے ہیں، ہم حلال سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیسی بات کر دی، یہ تو وہی بات ہوگی جو یہودیوں نے کہا کہ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان کا مال کھانے میں ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھنا ان ذمی لوگوں کے جب ہم نے حفاظت مال جان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اب ان کی ایک ایک چیز ہمارے اوپر کیا ہے، ان کی حفاظت کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ بغیر ان کی اجازت کے یا اس طرح کھائیں گے تو یہ کیا ہے، حرام کھانا ہے، یہ کیا ہے، حرام۔ تو یہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی مسلمان کا مال بطیب خاطر، بغیر طیب خاطر کے کوئی لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل، یہ کسی کے لیے حلال نہیں۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں چونکہ کیا کہتے ہیں لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، بعض علاقوں کے اندر یہ گدی نشین ہوتے ہیں، یہ اپنے مریدین کے ہاں سالانہ جناب علیہ ایک ٹور لگاتے ہیں، اب وہ جو چیز ان کے ہاتھ لگی اور اپنے قبضہ میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ مرید بھی جناب علیہ وہ کیا کہتے ہیں شرم کے مارے، یار میں کہوں گا تو پیر صاحب کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ تیار نہیں ہوتا۔ اب اس کا مال ہم نے بغیر اس کے وہ لے لیا، یہ سارا کچھ کر لیا، یاد رکھنے گا یہ اسی زمرے کے اندر آتا ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مومن آدمی کا مال اس کے طیب خاطر کے علاوہ کیا اگر کوئی آدمی استعمال کرے گا تو حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ اس نے بظاہر دے دیا جی لے لے لیکن دل کے اندر وہ کیا یار پتہ نہیں ہو، اب میں مولوی صاحب ہیں یہ فلاں، میں کیا کروں، انکار کروں تو عجیب سا لگتا ہے یہ، لیکن دل سے اندر وہ راضی نہیں، فرمایا کہ وہ حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے خوشی اور رضا کے ساتھ کیا ہے وہ نہ دے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر کافی ہم بسا اوقات دوستوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی چیز لے لی کہ یار یہ چیز، تو وہ وضع کے اندر آ کے شاید دے دے لیکن دل کے اندر اس میں ہو، تو ہمیں ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے یا اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ اللَّهَ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، آگے فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، ہاں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اب وہ عہد کو پورا کرنا کیا، امانت رکھوائی ہے اور اس امانت کو کیا کر دیا، واپس کر دیا، اور اس عہد کو پورا کیا جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہوا ہے، یا اللہ سے جو عہد کیا ہوا ہے کہ ہم آخری نبی پر بھی کیا ہے ایمان لے کر آئیں گے اور یہ ساری چیزیں، تو ان چیزوں کو کیا کر رہا ہے، پورا کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اگر اس عہد کو پورا نہیں کر رہا، لوگوں کی امانتوں کو ہڑپ کر رہا ہے، ایمان لے کر نہیں آ رہا، تو ایسے لوگ پھر کیا ہے، دنیا کے اندر بھی خسارہ اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے کیا ہے، خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔